بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام وتجهز لأمرة القضاء. اس آیت کا شان نزول یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا بیت اللہ سے عام حدیبیہ کے سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ جا رہے تھے، تو مقام حدیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے روک دیا اور آپ کو مکہ جانے سے منع کر دیا۔ حدیبیہ مکہ سے کچھ پہلے ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر بیت الرضوان ہوئی تھی، وہیں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا اور مکہ جانے نہیں دیا، تو اس وقت قریب تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان میں کوئی جنگ ہو جاتی، کوئی لڑائی ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے وہاں صلح کر لی۔ تو اسی بارے میں یہ ہے کہ جب روک دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، بیت یعنی خانہ کعبہ سے روک دیا گیا حدیبیہ کے سال یعنی عمرہ کرنے سے، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے، طواف کرنے سے، مکہ جانے سے آپ کو روک دیا گیا۔ وصالح الکفار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مصالحت کی، صلح کی، کس بات پر؟ علی ان یعود العام القابلہ، کہ آپ واپس لوٹیں گے آئندہ سال۔ اس سال تم عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہو، مکہ جانے نہیں دے رہے ہو، لیکن آئندہ سال ہم آئیں گے۔ آئندہ سال کی شرط پر صلح ہوئی تھی۔ وَيُخْلُو لَهُ مَكَّةَ 3 أيام، اور وہ لوگ آپ کے لیے مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے، مطلب 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ کے پاس رہیں گے، وہاں زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے وغیرہ۔ وَتَجَهَّزَ لِأُمْرَةِ الْقَضَاءِ، چنانچہ 1 سال گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی، یہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے تھے پھر روک دیا گیا، اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ وتجہز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی لعمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کی، جو عمرہ چھوٹ گیا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکل چکے تھے، تو جب عمرہ یا حج کے لیے آدمی نکل جاتا ہے، اس کی نیت کر لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئندہ سال گئے، اور یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ جب تیاری کی تو صحابہ کرام کو ڈر ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں کفار اپنا عہد و پیمان توڑ نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ تو بغیر ہتھیار کے وہاں رہیں گے اور کفار کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں، ایسا انہیں ڈر ہوا مسلمانوں کو۔ وَخَافُوا أَلَّا تَفِيَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوا، خافو صحابہ کرام ڈرے، اللہ تفیہ قریش، کی قریش اپنا عہد و پیمان پورا نہیں کریں گے، ڈر ہوا صحابہ کرام کو کہ کہیں وہ پورا نہ کرے اپنا عہد و پیمان۔ وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور کفار وہ مسلمانوں سے کہیں قتال نہ کر بیٹھے، لڑائی نہ کر بیٹھے، تو یہ ڈر ہوا مسلمانوں کو۔ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ، اور مسلمانوں نے حرم میں اور احرام کی حالت میں اور شہر حرام میں قتال کرنے کو ناپسند جانا۔ کَرِهَ الْمُسْلِمُونَ، مسلمانوں نے ناپسند جانا، قتالہم، ان سے قتال کرنے کو، فی الحرم، حرم میں، حرم یعنی حدود حرم، مکہ کے جو حدود حرم ہیں اس حرم میں، والاحرامی، حالت احرام میں، جب عمرہ کرتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، سفید کپڑا، سفید چادر، اوپر ایک چادر ہوتی ہے، نیچے ایک چادر ہوتی ہے، تو اس حالت میں قتال کرنا
مطلب بہت بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو ناپسند جانا، اور شہر حرام میں بھی قتال کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے پاس کئی چیزیں اکٹھی ہو گئی، کئی ممنوعات اور محرزات اور اسباب جمع ہو گئے کہ کیسے ہم کفار سے قتال کریں گے۔ شہر حرم ہے، اشہر حرم ہے، یہ مکہ خود حرم ہے اور حالت احرام میں ہوں گے، تو یہ تو سب ممانعت والی چیزیں ہیں، سب محترم ہیں، مقدس ہیں، کیسے قتال کریں گے؟ تو اس چیز کو ناپسند جانا، قتال کرنے کو ناپسند نہیں جانا، بلکہ قتال ان ایام میں اور ان جگہوں میں، ان حالتوں میں قتال کرنے کو ناپسند جانا، ان کے تقدس کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے۔ نزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ جو یہاں پر جو لمحہ آیا ہے شروع میں، اس لمحہ کا جواب ہے جب آپ کو روک دیا گیا اور ایسی حالت ہوئی، نزلہ، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ نزلہ یعنی نزلہ، یہ اللہ کا یہ فرمان نازل ہو، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ نزلت نہیں کہا ہے، نزلہ کہا ہے مؤلف نے، کیونکہ نزلت آیت مؤنث ہے، اس کے لیے نزلت ہونا چاہیے، لیکن مراد یہاں پر قول ہے، اللہ کا یہ قول نازل ہوا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ کن سے قتال کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتال کرنا ہے جو تم سے قتال کرتے ہو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، فی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اعلاء دینہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، تاکہ لوگ دین پر عمل کریں، تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، تاکہ لوگ شرکیات کفریات کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس لیے قتال کرو۔ یہاں پر وقاتلوا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کو مقدم کیا ہے کس پر؟ الذین یقاتلونکم، مفعول بھی پہ اس کو مقدم کیا ہے۔ وقاتلوا، کن سے قتال کرنا؟ وقاتلوا الذین یقاتلونکم، ایسے بھی ہو سکتا تھا پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، لیکن فی سبیل اللہ کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ یہ قتال اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں۔ گویا کہ یہاں پر اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ جو قتال تم کرو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اگر قتال کیا اور اس میں اخلاص نہیں رہا تو جان بھی گئی، مال بھی گیا اور کچھ ملا بھی نہیں، شہادت بھی نہیں ملے گی اگر مر گئے تو۔ لیکن اگر نیت صحیح ہے، دل میں اخلاص ہے، قتال اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر مر گئے تو شہادت ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر فی سبیل اللہ کو مقدم کیا، اس میں اشارہ ہے، یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قتال میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، الذین یقاتلونکم من الکفار، کفار میں سے جو تم سے قتال کریں انہی سے قتال کرو۔ آج قتال کر رہا ہے جی، مسجد سے جو آج کے دور میں مسجد سے جو روکا جا رہا ہے آج کے دور میں قتال کر رہا ہے مسلمانوں کو، اس سے یہ کیا ہے؟ مسجد سے روکا جا رہا ہے، جی ہاں، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے ہندوستان میں؟ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قتال جو جہاد ہوتا ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ دین کے دائرے میں ہوتا ہے۔ جہاد دین کے دائرے میں ہوتا ہے، اسلامی سلطنت اور اسلامی حاکم کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اپنے من مرضی سے کوئی کسی کو، کسی کافر کو، کسی بھی شخص کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، الا ہے کہ اس پر کوئی حملہ کرے تو وہ اپنا دفاع کرے، اور دفاعاً اگر اس کو قتل ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اپنی من مرضی سے کوئی کسی کافر کو کہیں بھی ملے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، چونکہ جہاد یہ ایک اسلامی شعیرہ ہے، اسلامی شعائر ہے اور ایک عبادت ہے۔ یہ جیسے اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی ہوگا اور دین کے حدود اور دائرے ہی میں ہوگا۔ ابھی مسئلہ آگے آئے گا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں، اور جو تم سے قتال نہ کریں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جو قتال کریں
ان سے قتال کرو، اور جو قتال نہ کریں مطلب ان سے قتال نہ کرو۔ قتال کن سے کرنا ہے؟ جو تم سے قتال کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ یہ آیت پہلے مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اعتدا نہ کرو، علیہم ان کے اوپر۔ اعتدا یعنی زیادتی، حد سے تجاوز۔ کیسے حد سے تجاوز کیسے ہوگا؟ بالابتداء بالقتال، قتال کی ابتدا کر کے، قتال کی شروعات کر کے ان پر اعتدا نہ کرو، کفار پر زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین المتجاوزین ما حد لهم، اللہ رب العالمین اعتدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، جو متجاوز ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ معتدین کا معنی کیا ہے؟ المتجاوزین، حد سے تجاوز کرنے والے، ما حد لهم، جو ان کے لیے حد مقرر کی گئی ہے۔ حد مقرر کی گئی ہے، ایسے ایسے قتال کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں کرنا ہے، مسجد حرام کے پاس نہیں کرنا ہے، حرم میں نہیں کرنا ہے، یا اشہر حرم میں نہیں کرنا وغیرہ۔ تو جو ان کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، اس حد سے جو تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ وَهَذَا منسوخ، مؤلف فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میں جو حکم ہے یہ منسوخ ہے آیت براءت کے ذریعے۔ سورہ براءت، سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے اس آیت کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں ذکر ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے ذریعے منسوخ ہے، او بقولہ، یا اس قول کے ذریعے جو آگے اسی صورت میں آ رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یا اس آیت کے ذریعے منسوخ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر کتنا بتائیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم یہاں پر جو آیا ہے کہ ان مشرکین سے، ان کفار سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، یہ پہلے حکم تھا شروع میں، یہ حکم منسوخ ہو گیا آیت براءت کے ذریعے، یا جو ہے سورہ توبہ میں جو آیت وارد ہوئی ہے اس آیت کے ذریعے۔ آیت براءت سے بعد نے یہ آیت بھی مراد لی ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ آیت بھی مراد لی ہے۔ بہرحال تو ایک قول تو اس آیت کی تفسیر میں یہ ہو گیا جو مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ تین قول مفسرین نے ذکر کیے ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے اس آیت کے ذریعے جو آگے آ رہی ہے، یا سورہ براءت کی آیت کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہے۔ دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کی جو قید ہے، یہ جو قید ہے یہ دراصل ابھارنے کے لیے ہے، جہاد پر ابھارنے کے لیے یہ قید لگائی گئی۔ ارے جو تم سے قتال کر رہا ہے تم بیٹھے رہو گے کیا؟ تم بھی ان سے قتال کرو، تم بھی ان سے بدلہ لو۔ تو یہ ابھارنے کے لیے یہ قید آئی ہے، الذین یقاتلونکم کی جو قید ہے اس آیت میں یہ دراصل ابھارنے کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس قول کو اختیار کیا ہے، اس قول کو ذکر کیا ہے، اور واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ الذین یقاتلونکم کی قید کس لیے ہے؟ واقع جو اس وقت حالات تھے ان حالات کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے یہ قید ذکر کی گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر کہتے ہیں اے سخی آدمی اپنے مہمان کی ضیافت کر، تو سخی کا جب اس کو حوالہ دے دیا تو اس کے اندر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوگا سخاوت دکھانے کا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ان کو ابھارا جا رہا ہے، جو تم سے قتال کر رہے تم ان سے قتال کرو، تم کیا بیٹھے رہو گے؟ تو پھر تو تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے یہاں ابھارنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ جیسے آیت میں وارد ہے کہ جو قتال کرے تم سے انہی سے قتال کرو، اور جو قتال نہ کرے تم سے
تم سے کفار میں سے کچھ لوگ ایسے جو تم سے قتال نہیں کر رہے لیکن آپ کے حکم کو مان رہے ہیں، آپ کے لیے جزیہ دے رہے ہیں، جزیہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تم ان سے قتال نہ کرو۔ اس وقت جو ہے جہاد گویا کہ دفاع ہوگا، دفاع کے طور پر ہوگا کہ جب کوئی تم پر حملہ کرے تو تم ان پر حملہ کرو، دفاعی حملہ۔ اس قول کو بھی بہت سارے مفسرین نے، متاخرین نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ جو تم سے قتال کریں انہی سے تم قتال کرو، جو تم سے قتال نہ کریں ان سے تم قتال نہ کرو۔ یہ مختلف اقوال مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ اب آگے جو آیت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس آیت کے ذریعے منسوخ مانا ہے مؤلف نے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، ثقفتموہم کا معنی آگے مؤلف نے دیا ہے وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ تم انہیں قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حیث ثقفتموہم، اور تم انہیں قتل کرو کفار کو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ عام حکم نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کافر ملا اسے قتل کر دو۔ آیت کا سیاق ہے جو آگے پیچھے جڑا ہوا ہے، اس سیاق کو ملا کے معنی ہوگا۔ اب جب کفار آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، لڑائی کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، تو ایسی صورت میں کافر جہاں بھی ملے وہاں اسے قتل کر دو۔ اس آیت کو لے کر اور اس مفہوم کی دیگر آیتوں کو لے کر کے بہت سارے دشمن اعدائے اسلام جو ہے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن یہ آتنکواد کی تعلیم دیتا، نعوذ باللہ۔ تو وہ ان آیتوں کو سیاق سے ہٹا کر کے، اصل مفہوم سے ہٹا کر کے اس کا جو ہے غلط مفہوم لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے صرف اتنا ہی جملہ لیں گے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کفار کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اگر صرف اتنا مفہوم لیں گے تو مفہوم غلط ہوگا، لیکن اس کے سیاق و سباق کے ساتھ مفہوم لیں گے تو مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو تم سے قتال کر رہے ہیں اب وہ تمہیں جہاں کہیں بھی ملے انہیں تم قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا، تو انہیں مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جنہوں ان کفار نے تم کو جہاں سے نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ اے من مکہ، یعنی مکہ سے انہیں نکال دو۔ وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، اور تحقیق کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے کیا گیا عام فتح، فتح مکہ کے سال۔ عام فتح، عام الفتح کون سا سال ہے؟ کون سا سال ہے فتح مکہ؟ جی احسن، سن 8 ہجری میں۔ تو سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف چڑھائی کی، اور مکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے غزوہ کے لیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بغیر کسی لڑائی کے اللہ رب العالمین نے مکے کو آپ کے لیے فتح کر دیا، اور پھر آپ نے ان کو وہاں سے کفار کو نکال دیا۔ تو کفار کے عمل کی سزا ہے، انہوں نے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اپنے گھر سے نکالا تھا، اپنے شہر سے نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، تو انہوں نے اپنے عمل کی سزا پائی۔ تو یہ تو ہر عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے، اگر آپ کو کوئی آپ کے گھر سے نکال دو تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ بھی اس کو اپنے گھر سے نکالیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ جو آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے تو آپ یہی کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے گھر سے نکالیں۔ تو یہ تو بالکل یعنی کوئی غیر معقول بات نہیں، بالکل عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ حرج محسوس ہو رہا تھا کہ مکے میں کیسے قتال کریں گے، اشہر حرم میں کیسے قتال کریں گے، حالت احرام میں یہ سب مقدس محترم ہے، کیسے قتال کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ کفار مکہ تو اس سے بھی بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ کافر لوگ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں۔ ان کا گناہ تو اتنا عظیم ہے، اتنی بڑی وہ غلطی کر رہے ہیں، اور تم جو ہے اس سے بھی ڈر رہے ہو کہ مکے میں ہم کیسے قتال کریں گے۔ تم اس کے احترام میں اس قدر جو ہے پہنچ گئے ہو کہ تم جو ہے کفار سے لڑنے میں جو ہے حرج محسوس کر رہے ہو۔
ارے کفار لوگوں کو دیکھو، یہ تو جو ہے کس قدر گر چکے ہیں، کس قدر برائی پر تلے ہوئے ہیں کہ شرک اور کفر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے روک بھی رہے ہیں۔ فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ والفتنة اشد من القتل، مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ فتنہ سے مراد شرک ہے، جو کفار کی طرف سے جو شرک ہو رہا ہے، الشرک منہم، ان کی طرف سے جو شرک ہے، اشد اعظم، اشد یعنی زیادہ شدید ہے، زیادہ عظیم ہے، زیادہ بڑا ہے، من القتل لہم، ان سے قتال کرنے سے، کفار مکہ سے قتال کرنے سے زیادہ بڑا کیا ہے؟ ان کا شرک ہے۔ فی الحرمی، حرم میں کفار سے قتال کرنا، او الاحرامی، یا حالت احرام میں کفار سے قتال کرنا، الذی استعظمتموہ، جس کو تم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے، جس کو تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ سمجھ لیا ہے، بہت بھاری سمجھ لیا ہے، تو اس سے زیادہ شدید تو کفار کا فتنہ ہے۔ یہ جو جس کو تم گناہ سمجھ رہے ہو حرم میں احرام میں قتال کرنے کو، اس سے زیادہ بڑا گناہ، زیادہ شدید تو کفار کا فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد ایک تو شرک ہے، اور ایک فتنہ سے مراد جو کفار کا لوگوں کو دین سے روکنا، کفار کا لوگوں کا دین سے روکنا، یہ بھی فتنے سے مراد ہے، جیسا کہ دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور آگے آیت میں اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ تو فتنہ سے مراد دو باتیں، ایک تو فتنہ شرک، اور ایک فتنہ سے مراد ہے لوگوں کو دین سے روکنا۔ تو کفار ہر طرح کے فتنے میں ملوث تھے، تو اس لیے فرمایا مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفار تو اس قدر گناہ پر، برائیوں پر اترے ہوئے ہیں کہ تمہارا گناہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جس کو تم گناہ سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہاری مجبوری ہے حرم اور احرام میں قتال کرنا۔ جب وہ تم سے قتال کر دیں تو اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے، تمہیں اجازت دی ہے کہ حرم میں، حدود حرم میں، حالت احرام میں، اور اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ تم بھی ان سے بدلہ لو، کہ تم ان کا دفاع کرو، اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، اپنے شہر کا۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر تو حکم ہوا کہ انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو۔ پھر حکم ہے آگے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس تم ان سے قتال نہ کرو، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، اے فی الحرم، مسجد حرام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حرم مراد ہے۔ حرم اور مسجد حرام دونوں میں فرق ہے۔ مسجد حرام تو وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام مسجد حرام ہے، اور حرم یہ مکہ مکرمہ جو شہر ہے یہ پورا تقریباً حرم ہے، اس کے حدود ہیں، مکے میں چاروں طرف حدود ہیں، وہاں تک وہ حرم ہے۔ حدود کے باہر ابھی مکہ شہر بہت بڑا ہو گیا ہے، حدود حرم سے بھی باہر نکل گیا ہے، تو جو حدود حرم سے باہر مکہ ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو حرم کا ہے۔ تو یہاں پر مسجد حرام سے مراد حرم مراد ہے کہ حرم میں تم ان سے قتال نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں۔ مطلب پہل نہیں کرنی تم کو، کوئی کافر وہاں دیکھ جائے، کوئی غلط آدمی دیکھ جائے تو تمہیں ان سے پہل نہیں کرنی قتال کرنے میں، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں حرم میں۔ تو اگر وہ حرم میں تم سے قتال کر رہے ہیں تب تم ان سے قتال کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فِيهِ، بس اگر وہ تم سے قتال کریں فیہ، اس میں، کس میں؟ حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ، تو تم بھی انہیں اس میں قتل کرو۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ، اور ایک قرأت میں بغیر الف کے پڑھا گیا ہے مذکورہ تینوں افعال میں، تین افعال جو پیچھے گزرے ہیں، لا تقاتلوہم، حتی یقاتلوکم، فَإِن قاتلوکم، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مفاعلہ کا صیغہ ہے، تو یہاں ایک قرأت میں بغیر الف کے پڑھا گیا ہے، ولا تقاتلوہم یعنی ولا تقتلوہم، جب الف کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ ولا تقاتلوہم کے بجائے کیا پڑھا جائے گا؟ ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام،
حتی یقتلوکم ہے، یقاتلوکم کو کیا پڑھیں گے؟ بغیر الف کے اگر پڑھیں گے حتی یقتلوکم، فَإِن قاتلوکم یہاں پر بھی الف کو اگر ہٹا دیں گے تو فَإِن قتلوکم، تو اس طرح پڑھیں گے۔ تو بغیر الف کے اور الف کے ساتھ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ پہلے اگر الف کے ساتھ پڑھیں گے تو مفاعلہ کا معنی جانبین، کہ اگر وہ تم سے قتال کرے تو ان سے قتال کرو، اور اگر بغیر الف کے پڑھیں گے تو پھر معنی ایک طرف سے ہوگا، ولا تقتلوہم، تم انہیں قتل نہ کرو، یہ معنی ہوگا۔ اور اگر الف کے ساتھ پڑھیں گے ولا تقاتلوہم، تم ان سے قتال نہ کرو، یہ مفہوم ہے۔ تو یہاں پر تین افعال ہیں، لا تقاتلوہم، حتی یقاتلوکم، فإن قاتلوکم، ان کو تین طرح دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ہر ایک کو الف کے ساتھ اور بغیر الف کے ساتھ، تینوں جگہ۔ کذالک، اسی طرح، القتل والاخراج جزاء الکافرین، یہی جو ہے کفار کی جزا ہے، کافرین کی اسی طرح جزا ہے، بدلہ ہے، یعنی قتل، ان کا قتل اور انہیں گھر سے نکالنا، یہی ان کی سزا ہے کفار کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کفر سے، کفار لوگ اگر کفر سے باز آتے ہیں، وَأَسْلَمُوا، اور اگر اسلام لے آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمانے والا ہے، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے دو ناموں کا ذکر آیا ہے، ایک غفور اور ایک رحیم، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو معاف کر دے گا اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو کفار سے یہاں تک کہ لا تکون بمعنی توجد، مطلب یہ ہے کہ کانا یہاں پر کیا ہے؟ کانا تامہ ہے، اس لیے کہ یہ توجد کے معنی میں ہے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ کفار سے قتال کیوں کرنا ہے؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ کفار لوگ جو فتنہ فساد پھیلائے ہوئے ہیں، اس فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنے کو مشروع قرار دیا، حکم ہوا قتال کرنے کا۔ وقاتلوہم، سے قتال کرو یہاں تک کہ زمین میں فتنہ باقی نہ رہے، لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ تو شرک ہے، اس لیے مؤلف نے فتنے کا معنی ذکر کیا شرک، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے۔ اور فتنے کی پھر اور بھی شرک سے کمتر درجے کی بھی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ دین سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ دین سے مراد عبادت ہے، کہ عبادت صرف اللہ کی ہو جائے، کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، للہ وحدہ، اللہ وحدہ کے لیے ہو جائے، اکیلے اللہ کے لیے ہو جائے، تنہا اللہ کے لیے ہو جائے، وَلَا يُعْبَدَ سِوَاهُ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَلَا يُعْبَدَ سِوَاهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو یہ یہاں پر آیت کریمہ میں قتال کن سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کا حکم ہوا کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ دین قرآن پاک میں کئی مقامات پر متعدد معنی کے لیے آیا ہے۔ دین یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے، اور دین کہیں پر جو ہے قیامت کے دن کے معنی میں ہے، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہے، اور کہیں پر دین مذہب کے معنی میں آیا ہے۔ تو یہاں پر دین بمعنی عبادت کے ہے، کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ لوگ باز آ جاتے ہیں عن الشرک، شرک سے، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر اعتداء نہ کرو، ان پر زیادتی نہ کرو۔ دل علی ھذا، اس پر یہ آیت اگلا فرمان دلالت کر رہا ہے۔ اس پر کس پر دلالت کر رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ جو آیا ہے نا فَإِنِ انْتَهَوْا، ان شرط یہ ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، تو شرط کے لیے جواب چاہیے، تو اس کا جواب کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ جواب محذوف ہے، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ لوگ فتنے سے باز آ جائیں، کفار لوگ
فتنے سے، شرک سے، کفر سے رک جائیں، باز آ جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تعتدوا علیہم، تو تم ان پر اعتدا نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، قتال نہ کرو ان سے، اس لیے کہ وہ شرک کفر سے باز آ گئے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ فلا تعتدوا، یہ جواب ہے۔ کیسے معلوم یہ جواب ہے؟ مؤلف کرے دل علی ھذا، اس جواب شرط پر اگلا فرمان دلالت کر رہا ہے۔ فلا عدوانا، فلا عدوانا یعنی زیادتی نہیں ہے ان پر اگر وہ باز آ جاتے ہیں، اعتداء بقتل او غیرہ، قتل وغیرہ کے ذریعے سے ان پر اعتداء کرنا، زیادتی کرنا جائز نہیں، الا علی الظالمین، مگر ظالمین پر۔ ان میں سے بہت سے لوگ ظالم ہیں، بعض آ گئے تھوڑے سے، پھر رک گئے، پھر قتال شروع کر دیا، پھر واپس لوٹ گئے کفر کی طرف، تو جو ظالم ہیں ان پر تو اعتداء ہوگا، ان کو تو ان کے عمل کی جزا سزا ملے گی۔ ومن انتہا، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ومن انتہا فلیس بظالم، جو شخص رک گیا، من انتہا باز آ گیا شرک سے، کفر سے، فلیس بظالم، وہ ظالم نہیں ہے۔ تو ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو شرک کے مرتکب ہیں، کفر کے مرتکب ہیں، وہ ظالم ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ تو یہاں بھی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے الا علی الظالمین، مگر ظالمین پر، اگر وہ باز آ جاتے ہیں شرک اور کفر سے تو ان پر اعتداء نہیں ہے، ہاں مگر ظالمین پر۔ مطلب ظالمین پر کا مطلب کیا ہوا کہ جو شرک اور کفر سے باز نہیں آئے وہ ظالم لوگ ہیں، اور جو باز آ گئے وہ ظالم نہیں ہیں، فلا عدوان علیہ، تو اس پر اعتداء نہیں ہوگا، اس پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلی آیت کے تعلق بھی اسی آیت سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں بول رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کیا بول رہے ہیں، جب تک شرک باقی رہے تب تک یہاں پہ جو اس کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور آپ بتائیں کہ جو فدیہ دے رہا ہے تو اس سے قتال نہیں کرنا ہے جو مشرک۔ جی دیکھیں، یہ آپ کا جو سوال ہے اسے کل یاد دلائیے، انشاءاللہ کل بتائیں، ٹائم کم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔